اور میں بلا کسی تمہید کے دعوت کلام دوں گا مولانا حافظ سید شاہد باقری صاحب کو، جو در حال حاضر مقیم قوم مقدس ہیں۔ آپ ان سے جنت البقیع کے سلسلے میں سنیں اور ان کی تعزیت کو قبول کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ ہر دور کے مطلب پرست افراد اور طاقتیں اور حکومتیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر برے کاموں کو انجام دیتی رہی ہیں۔ ہر گرے ہوئے کام کو بھی وہ انجام دے دیا کرتی ہیں، یعنی جو بھی ان کے مقصد میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اس کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو چھین لیا جاتا ہے، اور اگر وہ مدافع بن جاتا ہے، ان کے مقصد میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، تو یہ افراد، یہ حکومتیں اسے قتل کر دیا کرتی ہیں، اسے شہید کر دیا کرتی ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ استکباری طاقتیں انہی پر ظلم ڈھاتی ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنے، ورنہ وہ قوم، وہ افراد جو ان کے خلاف آواز نہ اٹھاتے ہوں تو پھر ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں، مگر ہاں جو ان کے خلاف آواز اٹھائے اس کی زبان کو کاٹ دی جاتی ہے۔ اگر اپنے وجود سے مستحکم ہو کر ان کے مقصد کو حاصل کرنے سے ان کو روکے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر مرنے کے بعد اس کی قبر، اس کا روضہ وہی کام انجام دے رہی ہوں، یعنی ظالم کے مقصد میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں، تو یہ ظالم اتنا کمزور ہو جایا کرتا ہے کہ اس قبر کو بھی منہدم کر دیتا ہے۔ ظالم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ قبر میں سوئی ہوئی شخصیتوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ جو بھی یاد خدا سے روکنے کے لیے مسجدوں کو اور قبروں کو ڈھائے یا اس پر پابندی لگائے، وہ ظالم ہے قرآن کے اعتبار سے۔ سن 1344 ہجری میں امریکہ کی ناجائز اولاد یعنی اسرائیل اور اسرائیل کی ناجائز اولاد آل سعود نے بھی اپنے وجود کو خطرے میں دیکھتے ہوئے، اپنے وجود کو بچانے کے لیے اس نے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا، تاکہ اپنے غیر شرعی ارادوں کو، غیر شرعی خواہشوں کو دستیاب کر سکیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عالم اسلام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو مشرک دوسروں کو کہتے ہیں۔ عالم اسلام اس بات پہ غور و فکر کرے، جس کی نسل اور عقل دونوں میں صہیونیت کا غلبہ ہو تو پھر مشرک کون ہے؟ اور اس کی دلیل بھی یہی ہے، وہابیت نے شرک کے بہانے سے رسول خدا کی بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ کی قبر کو مسمار کر دیا، مگر اسی مدینے میں یہودیت کے بڑے بڑے لوگوں کی قبر موجود ہیں۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مطلب پرست یہ افراد ہیں، یہ آل سعود مطلب پرست حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں، یہ ایک خاندانی حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کیا رسول کی بیٹی ایک چمکتی دمکتی قبر کی حقدار نہیں ہے؟ کیا آل رسول جو ان کی زندگی میں اتنے ظلم ڈھائے گئے، کیا اس کے بعد بھی ان پر ظلم ڈھایا جانا چاہیے تھا؟ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادی کونین کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم کرتے بھی نہیں ہیں اور ظالم سے محبت بھی نہیں کرتے، اور دوسروں پہ ظلم ہوتا ہوا برداشت بھی نہیں کر پاتے۔ ظالم کوئی بھی ہو وہ ہمارا دشمن ہے، ظالم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اور یہ بات طے ہے کہ ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم دہشت گرد ہوتا ہے۔ اگر بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا ہے اور فلسطینیوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم امریکہ اور اسرائیل کو مرد آباد کہتے ہیں، اور اگر آل سعود کے ذریعے جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے تو ہم ایسے آل سعود جیسی حکومتوں کے اوپر ہمیشہ 100 بار اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مرد آباد کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم ان کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہمارے ساتھ مل کے کہیے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، آل یہود مرد آباد، آل سعود
مرد آباد۔ آخر میں خدا سے یہی دعا ہے، خدایا جلد از جلد ظالم حکومتوں کو نیست و نابود کر دے، تاکہ تیرے ولی کے لیے بہترین زمینہ فراہم ہو سکے کہ وہ آئیں اور عدل و انصاف کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔